فاتح یروشلم سلطان صلاح الدین ایوبی ولولہ انگیز داستان کی اس سے پہلے آپ 26 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 27 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کئی بہادروں نے اس سے یہی گزارش کی، لیکن جب اسے مبارزت اور مقابلوں کی خبر ملتی وہ بےتاب ہو جاتا اور بے تحاشا ترکوں کے خلاف جنگ میں کود جاتا۔ ایک دفعہ ٹیمپلر سامان رسد لانے والوں کی حفاظت کر رہے تھے کہ ترکوں کے 4 دستے ان پر ٹوٹ پڑے۔ ترکوں نے بھاگیں ڈھیلی چھوڑ دیں اور تیز گھوڑے دوڑاتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ جب رچرڈ وہاں پہنچا تو لڑائی زوروں پر تھی۔ ہماری فوج ترکوں کے نرغے میں پھنس گئی۔ بادشاہ کے ہمراہ منتخب بہادر سوار تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے التجا کی، حضور آپ خود کو انتہائی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اب انہیں دشمن کے نرغے سے بچانا ناممکن ہے۔ خود کو ہلاک کرنے کے بجائے انہیں قسمت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سن کر رچرڈ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے غصے سے کہا، میں نے انہیں یہاں بھیجا تھا، میں نے ہی انہیں حکم دیا تھا، اب وہ میرے بغیر مارے جائیں تو میں بادشاہ کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، بھاگیں ڈھیلی کیں اور عقاب کی طرح ترکوں پر جھپٹا۔ وہ ترکوں کے قلب کو چیرتا ہوا نکل گیا اور ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے مڑ کر پے در پے حملے کرتا رہا۔ اس کی شمشیریں خارا شگاف سے سروں، دھڑوں اور ہاتھوں کے انبار لگ گئے۔ اس نے اپنا راستہ صاف کر لیا اور ترک خوف زدہ جانوروں کی طرح تتر بتر ہو گئے۔ جو بھاگ نہ سکے وہ مارے گئے۔ ہمارے دستے ترکوں کا تعاقب کرتے رہے یہاں تک کہ لشکرگاہ کو واپس ہونے کا وقت آ گیا۔ اسی طرح اکتوبر اور نومبر گزر گئے۔ جافا کی تعمیر نو مکمل ہو گئی اور رقہ سے فوجیں بلوائی گئیں۔ جافا کے گرد سنگتروں کے باغ پھل سے لدے ہوئے تھے۔ ابر آلود آسمان کے نیچے باد خزاں کے جھونکوں سے زرد گھاس میدانوں کے سینے پر لہراتی نظر آتی تھی۔ باد شمال چلتی اور غبار کی نقاب پہاڑوں کے چہرے پر سرسرانے اور مچلنے لگتی۔ رفتہ رفتہ صلیبی میدان میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ برباد برجوں اور ویران شہروں میں کمین گاہیں بنا بنا کر آگے بڑھتے رہے اور دامنے کو تک پہنچ گئے۔ اب یروشلم کی سڑک ان کے سامنے تھی۔ یہ سڑک عمیق گھاٹیوں اور دشوار چٹانوں کے شانوں سے بل کھاتی اور اوپر چڑھتی ہوئی دور پہاڑیوں میں گم ہو جاتی۔ پہاڑیوں کی اوٹ میں اس پر پیچ سڑک کے کنارے 12 میل کے فاصلے پر یروشلم کا مقدس شہر واقع تھا۔ انہوں نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کرنے میں بہت تاخیر کر دی تھی۔ خزاں آلود ہواؤں کے بعد بارش شروع ہو گئی تھی۔ اب سردی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ صلیبی سپاہی یروشلم کی زیارت کے لیے بےتاب تھے، لیکن صلیبی سردار اس پرخطر اقدام کے عواقب سے بخوبی آگاہ تھے۔ وہ اس مشکل کے حل کے لیے کوئی قابل عمل منصوبہ نہ بنا سکے اور نہ ہی رچرڈ کوئی تدبیر کر سکا۔ امبروز رقم تراز ہے۔ دن بدن سردی بڑھتی گئی۔ بارش اور اولوں سے ہمارا برا حال ہو گیا۔ طوفانی ہواؤں سے ہمارے خیمے اکھڑ جاتے۔ کرسمس سے پہلے اور بعد کئی ہمارے گھوڑے مر گئے۔ بارش اور نمی سے خنزیر کا سوکھا نمکین گوشت گل گیا اور بسکٹس سڑنے لگے۔ زیرہ بختر زنگ آلود ہو گئیں اور کئی سپاہی سردی اور فاقہ کشی سے بیمار پڑ گئے۔ لیکن ان مصائب کے باوجود ہمارے دل پرسکون اور مسرور تھے۔ ہم یادگار مسیح کی زیارت کی امید پر زندہ تھے۔ اسی آرزو کی تکمیل کے لیے مریض بھی پالکیوں میں بیٹھ کر جافا اور دیگر مقامات سے ہماری چھاؤنی میں آنے لگے۔ ہمارے لشکر میں سرشاری اور خوشی کا عالم تھا۔ سپاہی منہ سے خود ہٹاتے اور اپنے سر اوپر اٹھا کر پرجوش نعرے لگاتے، اے مریم مقدس،
اے مقدس دوشیزہ ہماری مدد کر، ہمارے آقا و مولا ہماری فریاد سن، ہمیں اپنی عبادت اور شکرانے کی سعادت نصیب کر، ہمیں اپنے مزار اقدس کا جلوہ دکھا۔ لیکن اس جوش و خروش کے باوجود سرداروں اور امیروں نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ ساری فوج اسکلان کو واپس ہو جائے اور اس کی شہر پناہ بنائے۔ جب یہ خبر فوج میں مشہور ہوئی تو ہر طرف حسرت اور مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ یروشلم کی زیارت کے ذوق و شوق کے مقابلے میں اس محرومی کا رنج اور صدمہ شدید اور اذیتناک تھا۔ بہت سے لوگ فرتے جذبات سے بے قابو ہو گئے اور اپنے طویل قیام کو کوسنے لگے۔ سب کے حوصلے پست ہو گئے۔ وہ سامان رسد واپس لے جانے سے قاصر تھے کیونکہ گھوڑے سردی اور طوفانوں سے سخت کمزور ہو چکے تھے۔ جب ان پر سامان لادا جاتا تو وہ گھٹنوں کے بل گر جاتے اور پھر نہ اٹھ سکتے۔ وہ انہیں پیٹتے اور گالیاں دیتے اور تانگ آ کر انہیں ابلیس کے حوالے کر کے چل دیتے۔ بالآخر سب چلے گئے اور اسی دن رملہ پہنچے۔ رملہ میں بھی فوج تھی، لیکن عام بد دلی اور مایوسی پھیل جانے کی وجہ سے ان کا شیرازہ منتشر ہو رہا تھا۔ بے شمار فرانسیسی ڈیوک آف برگنڈی کے ہمراہ چلے گئے۔ بادشاہ اپنے بھتیجے کاؤنٹ ہنری آف شیمپین کے ساتھ ایلبین کو چلا گیا۔ دوسرا دن قیامت کا ثابت ہوا۔ ہم بعد ازاں دوپہر اسکلان پہنچے۔ شہر ویران اور برباد تھا۔ ہمیں شہر میں داخل ہونے کے لیے ملبے کے ڈیروں پر سے گزرنا پڑا۔ صلاح الدین کو مخبروں نے اطلاع کر دی تھی کہ ہماری فوج ساحل سمندر کی طرف چلی گئی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے لشکر کو مئی تک رخصت دی اور وہ 4 سال شام میں قیام کے بعد خوشی خوشی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رچرڈ نے جافا کی تعمیر اور مرمت میں بڑی محنت کی۔ چونکہ 1192 کے ابتدائی ہفتوں میں صلیبی افواج سخت انتشار اور پریشانی کا شکار ہو چکی تھی، اس لیے خاطر خواہ کام نہ ہو سکا۔ فرانسیسی فوج کا سامان رسد اور خزانہ ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے رچرڈ سے قرضے کی درخواست کی۔ ڈیوک آف برگنڈی نے نا امید ہو کر کونراڈ سے مدد طلب کی، لیکن کونراڈ اس وقت خفیہ طور پر صلاح الدین سے نامہ و پیام کر رہا تھا۔ وہ رچرڈ کے خلاف جنگ کرنے پر بھی آمادہ تھا، بشرطے کہ سلطان چند ساحلی شہر اس کے حوالے کرنے پر رضامند ہو جائے۔ نارمن اور انگریز نائٹ فرانسیسیوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تمہارے ہاتھوں میں تو تلواروں کے بجائے شراب کے جام تھے، تمہیں جنگ سے مطلب؟ ارے تمہیں یاد نہیں کہ اکا میں تم لوگوں نے قصبیوں کے گھروں پر ایسے ہجوم کیا تھا کہ تمہارے منتظر ساتھیوں کو دروازے توڑ کر اندر داخل ہونا پڑا تھا۔ اہل جنیوا اور اہل پیزا آپس میں الجھنے لگے۔ انہوں نے آغاز جنگ سے صلیبی محاربین کی ہر ممکن مدد کی تھی، لیکن اب وہ ساحل فلسطین کی بندرگاہوں کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑے اور ان کی دارینہ عداوت کے زخم ہرے ہو گئے۔ اکا کے بازاروں میں انہوں نے اپنی خانگی جنگ کا فتنہ کھڑا کر دیا، اور جب ڈیوک حاکم اکا نے ان کے جھگڑے میں مداخلت کرنا چاہی تو گستاخ ہاتھوں نے اسے سرے بازار گھوڑے سے اتار دیا۔ یہ سن کر رچرڈ تیزی سے فسادیوں کے سر پر جا دمکا اور فتنے کی آگ فروغ کر کے امن و امان بحال کر دیا۔ اس نے فریقین کے سرغنوں کو بلایا اور ان کی شکایات سنی۔ ان کا تصفیہ کرانے میں رچرڈ کو اپنی شکست کے احساس کے تلخ گھونٹ پینے پڑے۔ وہ ان کی قیادت میں ناکام رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ میں التوا اور نام نہاد بادشاہ گائی کی نااہلیت سے سخت بیزار ہیں۔ گائی نام کا بادشاہ ہے، کام کا نہیں۔ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی شخص ہماری قیادت کر سکتا تو وہ کونراڈ آف ماسٹریٹ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کونراڈ مختلف گروہوں کو متحد اور شاہ یروشلم کی حیثیت سے فوجوں کی رہنمائی کرے۔ انہوں نے دو زانو ہو کر دست بستہ رچرڈ سے یہ گزارش کی۔ رچرڈ خاموشی سے ان کی عرضداشت سنتا رہا۔ یہ نیک شگون نہ تھا، کیونکہ
انہی دنوں پیٹر فورڈ کے پادری کی زبانی اسے سمندر پار انگلستان سے کئی بری خبریں موصول ہو رہی تھی۔ پادری ولیم بشپ آف ایلی کا خط لایا تھا۔ انگلستان میں اس کا مفاد محفوظ نہ تھا۔ اس کے بھائی ارل جان نے شاہی چانسلر کو نکال کر خزانے پر قبضہ جما لیا تھا۔ اس نے صلیبیوں کی شکایات سنی اور کناڈ سے ذاتی اختلافات کو نظر انداز کر کے اس کے انتخاب اور شاہ گائی کی معزولی کو تسلیم کر دیا۔ لوسگنان کی تالیف قلب کے لیے جزیرہ قبرص اس کے حوالے کر دیا گیا۔ کونسل کے فیصلے کی تشہیر کے لیے قاصدوں کو سور بھیجا گیا۔ صلیبی سپاہی رسم تاج پوشی کی خوشی میں اپنی زرہیں سیکل اور اپنے خستہ کپڑے صاف کرنے لگے، لیکن چند دن کے بعد یہ رنگ رلیاں ختم ہو گئیں جب پہاڑوں سے پرے ایک پراسرار قوت نے مداخلت کر کے حالات کا رخ بدل دیا۔ کناڈ ایک رات بشپ آف بولیس کے ہاں دعوت سے واپس آ رہا تھا کہ دو نوجوانوں نے اچانک خنجروں سے حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ نوجوان فدائی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ وہی فدائی تھے جو کبھی صلاح الدین کی زندگی کے در پہ تھے۔ اب انہوں نے مارکوئس کو ٹھکانے لگا دیا۔ چاروں طرف شورش اور بد نظمی پھیل گئی اور کناڈ کے قتل کے متعلق طرح طرح کے افسانے مشہور ہو گئے۔ اس کی موت کے متعلق شامی عالم ابو الفرج کا بیان مستند اور واضح ہے، جو اس نے اس واقعے کے چند سال بعد سپرد قلم کیا تھا۔ راہبوں کے چوگوں میں ملبوس دو اسماعیلی نوجوان مارکوئس پر ٹوٹ پڑے۔ مارکوئس گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ پہلے نے خنجر کا بھرپور وار کیا اور دوسرا قریب ہی گرجے میں بھاگ گیا۔ دراصل حملہ آور کے ساتھی زخمی مارکوئس کو اٹھا کر گرجے میں لے گئے۔ جب قاتل کے ساتھی نے مارکوئس کو زندہ اور باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اس پر جھپٹا اور ایسا کاری وار کیا کہ اس نے اسی وقت دم توڑ دیا۔ اس کی نعش گرجے کے وسط میں پڑی تھی۔ وہ دونوں اسماعیلی پکڑے گئے۔ فرانکو نے انہیں عذاب دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں شاہ انگلستان نے اس قتل پر مامور کیا تھا۔ بعد میں انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ کناڈ اور رچرڈ کی باہمی دشمنی کی بنا پر فرانکو نے ان قاتلوں کی باتوں پر اعتبار کر لیا، حالانکہ بعد میں یہ امر واضح ہو گیا کہ وہ اسماعیلیوں کے سردار سیدنا کے بھیجے ہوئے تھے۔ کناڈ سے صلاح الدین بھی خائف تھا۔ اس کی موت کے بعد صلیبی گروہوں کے باہمی اختلافات ختم ہو گئے۔ فرانسیسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سور میں جمع ہوئے۔ اتفاق سے ہنری آف شیمپین بھی ادھر آ نکلا۔ لوگوں نے اسے تاج شاہی پیش کیا۔ نوجوان ہنری مرنجام مرنج طبیعت کا مالک تھا، کوئی فریق اس کا دشمن نہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ رچرڈ اور فلپ کا بھی قریبی عزیز تھا۔ کناڈ کی موت سے شہزادی ایزابیل بیوہ ہو گئی۔ عمائدی نے شہر دے ہنری سے درخواست کی کہ وہ فوراً ایزابیل سے شادی کر لے۔ رچرڈ کو کناڈ کے قتل کی خبر اس وقت ملی جب وہ کہیں جنوب میں جنگلی سوروں کا شکار کھیل رہا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ سناٹے میں آ گیا اور خاصی دیر تک خاموش رہا۔ بالآخر اس نے امیروں سے یوں خطاب کیا: صاحبان، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کاؤنٹ ہنری اکا اور سور پر قبضہ نہیں کرتے بلکہ اس سرزمین پر تسلط بھی قائم کر لے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جہاں تک بیوہ شہزادی سے اس کی شادی کا تعلق ہے، میں اس معاملے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، کیونکہ مرحوم مارکوئس نے شہزادی سے جبراً شادی کی تھی۔ میری طرف سے کاؤنٹ کو پیغام دے دو کہ وہ جلد از جلد لڑائی کی تیاری کرے اور فرانسیسی لشکر کو ہمراہ لائے۔ ایسٹر کے تہوار کے بعد ہنری نے جوان سال ایزابیل سے شادی کی اور صلیبی فوجیں اس کے پرچم تلے جمع ہو گئی۔ تقدیر نے صلاح الدین کے راستے سے کناڈ کا کانٹا ہٹا دیا تھا، لیکن ابھی رچرڈ باقی تھا۔
رچرڈ میدان جنگ میں نہایت مستقل مزاج تھا، لیکن جب کسی مہم کی تنظیم یا قیادت کا بار اس کے کندھوں پر آن پڑتا تو اس کے پائے ثبات میں لغزش آ جاتی۔ چنانچہ اس نے مہم کی تنظیم کے بجائے صلاح الدین سے گفتگوئے مصالحت کے لیے قاصد روانہ کر دیے۔ اس نے اپنے سفیروں کو ہدایت کی، سلطان کو میرا سلام پیش کرنے کے بعد کہنا کہ جنگ سے مسلمان اور فرانک خستہ حال ہو گئے، فریقین کو بے شمار جانی اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، لیکن جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم یروشلم سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دریائے اردن تک سارا علاقہ ہمارے حوالے کر دیں، صلیب و صلبوت آپ کے لیے ایک بے وقت لکڑی ہے، اور یہ ہمارے لیے نہایت مقدس مذہبی تبرک ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسے عذراء کرم ہمیں واپس کر دیں گے۔ صلاح الدین نے اپنے امیروں سے مشاورت کے بعد یہ جواب دیا، ہم یروشلم کو آپ سے بھی زیادہ مقدس سمجھتے ہیں۔ نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج آسمانی کی ابتدا یہیں سے ہوئی تھی، اور ساری امت کو قیامت کے دن یہی جمع کیا جائے گا۔ یہ خیال بھی نہ کریں کہ ہم کبھی یہ مقدس مقام آپ کے حوالے کر دیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ سرزمین ہماری ہے اور آپ لوگ حملہ آوروں کی حیثیت سے یہاں وارد ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو اس سے دستکش ہونا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ اسے فتح کر لیا تو اس سے آپ کو مستقل قبضے کا حق نہیں پہنچتا۔ آپ نے پہلی مرتبہ بھی اچانک دعویٰ کر کے اس پر قبضہ جما لیا تھا۔ آپ کی کامیابی کی وجہ سے مسلمان امیروں کا باہمی نفاق اور کمزوری تھی۔ اب جب تک جنگ جاری رہے گی بفضل ہی تعالی ہم آپ کو اس شہر سے ایک پتھر بھی ہلانے نہیں دیں گے۔ صلیب و صلبوت ہمارے پاس رہے تو ہمیں فائدہ ہے، اور اسلامی مفاد کی تقویت کے سوا ہم ہرگز اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ پھر بوڑھے سلطان نے اپنے امیروں سے نہایت پرزور الفاظ میں خطاب کیا۔ سلطان کہنے لگا، اگر ہم ان لوگوں سے صلح کر لیں تو ان کی بدعہدی اور وعدہ شکنی کے خلاف ہمارے پاس کیا ضمانت ہے؟ میری موت کے بعد شاید اتنا لشکر عظیم کبھی جمع نہ ہو سکے۔ بہتر یہی ہے کہ جہاد اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک ہم حملہ آوروں کو واپس سمندر میں نہ دھکیل دیں یا پھر لڑتے لڑتے جانے آفریں کے سپرد کر کے منصب شہادت پر فائز نہ ہو جائیں۔